طہارت سے جب ہم شرعی اصطلاح میں طہارت کہتے ہیں تو وضو اور غسل مراد ہوتے ہیں. طہارت صغرا اور طہارت کبرا. صغرا وضو ہے, کبرا غسل ہے. ویسے صفائی ستھرائی کو بھی طہارت کہا جاتا ہے, لیکن شرعی اصطلاح میں جب بھی طہارت کی بات ہوتی ہے یا جب یہ بات ہوگی کہ اسی چیز کے لیے یہ طہارت لازم ہے یا اس کے علاوہ بھی طہارت کا حکم ہے, تو وہاں ہمیشہ یا وضو کی بات ہو رہی ہوگی یا غسل کی بات ہو رہی ہوگی. تو اگر ہم وضو یا غسل کے ویسے یہ اچھی بات ہے, ویسے بھی صفائی ستھرائی رکھنا. وضو آپ کا ہے, اس کے باوجود آپ وضو کرنا چاہتے ہیں, الوضو علی الوضو نور علی نور, کہ وضو پر وضو اگر آپ کریں گے سونے پر سہاگا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا وضو ہے, نماز کا وقت ہو گیا, تازہ وضو کرنا چاہتے ہیں, سبحان اللہ, کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, آپ تازہ وضو کر سکتے ہیں, بلکہ تازہ وضو کریں گے تو اجر زیادہ ملے گا باذن اللہ. تو اچھی بات ہے یہ. اور ایسی اگر آپ صفائی ستھرائی کے لیے صرف جو ہے وہ غسل کر رہے ہیں, یعنی غسل نظافت کہلاتا ہے یہ, کہ غسل طہارت نہیں, غسل نظافت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے, جبکہ جو ہے وہ بلا وجہ اسراف نہ کریں. تو اب رہ گئی یہ بات کہ نماز ہی کے لیے طہارت ضروری ہے یا نماز کے علاوہ اور بھی کسی چیز کے لیے طہارت ضروری ہے. تو دیکھیں, جس طرح نماز کے لیے طہارت ضروری ہے, بالکل اسی طرح طواف کعبہ کے لیے طہارت ضروری ہے. بالکل اسی طرح قرآن مجید, فرقان حمید, برہان رشید کو چھونے کے لیے, مس کرنے کے لیے, ٹچ کرنے کے لیے طہارت ضروری ہے. بالکل اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے طہارت ضروری ہے. اور نماز جنازہ کو الگ سے اس لیے بیان نہیں کر رہے کہ جب نماز کہہ دیا تو وہ جنازہ بھی نماز ہی ہوتا ہے, وہ بھی صلاۃ الجنازہ ہے. تو جیسے 5 وقتہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے, نوافل کے لیے طہارت ضروری ہے, تو نماز جنازہ کے لیے بھی, کہ وہ تو فرض کفایہ ہے. جب نوافل کے لیے بھی, نفل نماز کے لیے طہارت ضروری ہے, تو جو فرض کفایہ ہے اس کے لیے تو بدرجہ اولا وہی حکم ہونا ہے جو فرض کا حکم ہے, جو نفل کا حکم ہے. تو یعنی نماز کسی بھی طرح کی ہو, نماز کے لیے طہارت شرط ہے. اور حدیث شریف میں بھی ہے, مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی کنجی طہور ہے, یعنی پاکی ہے, وضو اور غسل. کہ جس طرح بغیر کنجی کے, بغیر چابی کے تالا نہیں کھلتا, تو ایسے ہی بے وضو یا بے غسل نماز نہیں ہوتی. نماز کا تالا بھی طہارت کی چابی سے ہی کھلے گا, اسی کی سے کھلنا ہے. تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے, تو ثابت ہے حدیث سے بھی, آیات سے بھی. اسی طرح طواف کے لیے جو طہارت ضروری ہے, طواف کے لیے طہارت واجب ہے ہمارے حنفیہ کے نزدیک. بعض ائمہ اس کو شرط کے درجے میں بھی مانتے ہیں, ہمارے یہاں یہ واجب کے حکم ہے, یعنی اس کے ضروری ہونے پر اتفاق ہے ائمہ کا. جو اختلاف ان کا ہے وہ شرط یا واجب ہونے میں, شرط ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے, وہ ایک الگ ٹیکنیکل بحث ہے. لیکن اس پر اتفاق ہے کہ یہ ضروری ہے, اس پر ائمہ کا اتفاق ہے. اور اس کے بارے میں بھی یہ حدیث موجود ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, الطواف حول البیت مثل الصلاۃ الا انکم تتکلمون فیہ, کہ بیت اللہ کے گرد طواف کرنا یہ بھی نماز ہی کی طرح ہے, سوائے اس کے کہ تم اس میں بات کرتے ہو. یعنی نماز میں کلام کی اجازت نہیں ہے, طواف میں کلام کی اجازت ہے. تو یہ فرق ہے. لیکن ویسے طواف بھی صلاۃ کی طرح ہے. تو جیسے صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے, طہارت لازم ہے, واجب ہے, ضروری ہے, ایسے ہی طواف کے لیے بھی طہارت یعنی وضو ہونا یہ ضروری ہے, غسل ہونا یہ ضروری ہے, واجب ہے. اور ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خاتون کے شرعی ایام شروع ہو گئے, تو اس پر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا, افعلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری, کہ تم وہ سارے کام کرو جو کام حاجی کرتے ہیں, سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا, یہاں تک کہ پاک ہو جاؤ. اور خود حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مبارک عمل بھی یہی تھا کہ آپ جب طواف کرتے تھے تو باوضو حالت میں ہی طواف کرتے تھے. تو اس سے جو ہے وہ ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ ان روایات اور سے پتہ چلتا ہے کہ طہارت کے واجب ہے طواف کے لیے, طواف کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی طہارت ضروری ہے, طہارت لازم ہے, وضو اور غسل لازم ہے. اس پر بھی ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. امام اعظم حنیفہ ہوں, امام مالک ہوں, امام شافعی ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں, یہ سارے حضرات اس پر متفق ہیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی طہارت شرط ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے جو طہارت شرط ہے, قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود سورہ واقعہ میں لا یمسہ الا المطہرون, اسے نہ چھوئیں مگر باوضو لوگ. اگرچہ دوسری تفسیر بھی موجود ہے کہ ہاں مراد فرشتے ہیں کہ وہ پاک حالت میں چھوتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. لیکن اکثر مفسرین کا مختار یہ ہے کہ یہاں پر جو نفی ہے یہ نہیں کے معنی میں ہے, اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ باوضو لوگ ہی چھو سکتے ہیں. اور خود احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. جہاں سرکار علیہ السلام نے خط بھیجا تھا تو اس میں فرمایا تھا لا یمس القرآن الا طاہر, قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی, باوضو آدمی. اسی وجہ سے ائمہ نے ان آیات اور
احادیث سے یہ استدلال کیا ہے اور فرمایا کہ با وضو اور با غسل ہی قرآن کو چھو سکتے ہیں. زبانی پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے, ہو تو اچھی بات ہے, لیکن چھونے کے لیے, ٹچ کرنے کے لیے قرآن کو وضو ضروری ہے. لیکن موبائل ایپ وغیرہ کے اندر جو قرآن ہوتا ہے یہ مصحف کے حکم میں نہیں ہوتا, اسے بے وضو بھی آپ ٹچ کر سکتے ہیں, مصحف شریف کو آپ بے وضو ٹچ نہیں کر سکتے. زبردست, ماشاءاللہ.